لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا کیا. سامعین کرام، ماہ شعبان کا یہ آخری جمعہ ہے. آئندہ جمعہ ماہ رمضان کا رہے گا، اس لیے ہماری یہ آخری نشست ہے. مدرسوں میں جس طرح درس شوال میں شروع ہوتا ہے، شعبان میں ختم ہوتا ہے، رمضان میں چھٹی دے دی جاتی ہے، بالکل وہی معاملہ ہمارے درس حدیث کی ان محفلوں کا ہے. کہ شعبان کا آخری جمعہ ہے تو آج درس حدیث ہے اور آئندہ جمعہ نہیں رہے گی. ایک مہینے کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر ماہ شوال میں یہ سلسلہ جاری ہو جائے گا. یہ جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا. اے مومنو، فتنوں کے آنے سے پہلے نیکیاں جلد سے جلد کرتے جاؤ. ایسے فتنے آئیں گے کہ تم نیکی نہیں کر پاؤ گے. آج تمہیں نماز پڑھنے کا موقع ہے، پڑھ لو. ایسا نہ ہو کہ مسجدیں بند کر دی جائیں اور تم مسجد میں پڑھنا چاہو نہ پڑھ سکو. کس وقت کیا حالت ہونے والی ہے کیا جانتے. ہر دن کو غنیمت جانو، ہر موقع کو غنیمت جانو. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر ایسی کمزوری آ جائے کہ تم چاہو کہ میں یہ عبادت کروں مگر نہ کر سکوں. تو حدیث پاک کے اندر فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے. فتنے سے مراد جھگڑے، فسادات، پریشانیاں. جب تک امن ہے امن کو غنیمت جانو اور اعمال کر لیا. کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح. اندھیری رات دھیرے 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 ڈھل جاتی ہے، اسی طرح یہ زندگی دھیرے دھیرے ڈھل جائے گی. لہذا عمل کرنے میں کبھی سستی نہ کرو. موقع ملتا ہے تو عمل کرو، بھلے وہ عمل چھوٹا رہے یا بڑا رہے. کسی بھی عمل کو معمولی نہ سمجھو. مسجد تو آئے، موقع ہے، وضو کر لو، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لو. موقع ہے تو وہ عمل کر لو. خاموش بیٹھے ہو، کچھ کام نہیں ہے، 100 بار 200 بار یا 500 بار درود پڑھ لو کہ آج موقع ملا. پھر ایسا موقع کبھی ملے گا یا نہیں ملے گا کسے پتا. تو نیکیاں کرنے کا موقع تلاش کرتے رہو
جب موقع ملے تو اس موقع سے فائدہ حاصل کر لیا کرو، کیونکہ ایک ایسا دور آنے والا ہے یصبح الرجل مومن، ایک آدمی دن میں مومن رہے گا، صبح 7 بجے مومن رہے گا، ویمسی کافرا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ ویسا فتنہ ہے، اس طرح انسان یا تو مجبور ہو جائے گا یا انسان کو غلط بات اس طرح سمجھائی جائے گی کہ وہ غلط کو ہی صحیح ماننے لگ جائے گا۔ تو صبح مومن رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو مومن رہے گا، رات بھر مومن رہے گا، صبح نکلے گا مارکیٹ کو کسی کام کے لیے، کسی سے بات ہوگی، باتوں میں بہہ کر کافر بن جائے گا۔ تو آج ایسا ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے کتنے سنی بھائی ہیں جو قادیانی بن جاتے ہیں، دیگر فرقوں میں چلے جاتے ہیں۔ کل تک ہمارا آدمی تھا، کل تک تھا، آج بدل گیا، دوسرے راستے میں چلا گیا، تو ایک فرقے سے دوسرے فرقے میں جا رہے ہیں۔ اب ایسا دور آ گیا ہے کہ مذہب کو چھوڑ کر ہی کئی مسلمان دوسرے مذہب کو جا رہے ہیں۔ یہ دور میں یہ سننا بہت مشکل تھا کہ مسلمان غیر مسلم بن گیا، یہ نہیں سن سکتے تھے، مگر یہ بار بار سنتے تھے کہ ہندو مسلمان ہو گیا، عیسائی مسلمان ہو گیا۔ مگر آج ہم گیزٹ کی جو فہرست ہے وہ پڑھتے ہیں تو اس میں کئی جگہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک مسلمان لڑکی ہندو بن گئی، مسلمان لڑکی عیسائی بن گئی، یہ بن گئی، وہ بن گئی۔ کیوں؟ دین کے اندر مضبوطی نہیں ہے۔ تو ایسا دور آ جائے گا، لہذا اس دور کے آنے کے پہلے تم جس دور میں ہو، جس حال میں ہو، اسے غنیمت جاؤ۔ صبح مومن رہے گا، شام کو کافر بن جائے گا، شام کو مومن رہے گا، صبح کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی ایک چیز کے لیے اپنے دین کو ہی بیچ دے۔ اسے اگر لالچ دیا جائے کہ اتنی رقم تجھے دی جاتی ہے، تو دین کو چھوڑ دے، تیار ہو جائے۔ اسی طرح ایسے ایسے مفتی پیدا ہو جائیں گے جن کو پیسے دے کر غلط فتویٰ لکھا دیا جائے گا اور لکھ دیں گے اتنا بڑا انعام تمہیں ملتا ہے، خفیہ طور پر دے رہے ہیں، ناجائز کو ذرا جائز بتا۔ اب وہ سوچتا اتنی بڑی رقم آنا ہے تو رقم کی وجہ سے ایک رقم سے سوچ کر کسی نہ کسی طرح غلط بات کے لیے ایک دلیل بنا لیتا۔ وہ تو دلیل نہیں ہے مگر چرب زبانی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے۔ تو مومن اپنا سب کچھ دے سکتا ہے مگر ایمان نہیں دے سکتا، یہ پکے مومن کی نشانی۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے۔ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال دے۔ ہم نبی کے خلاف نہ کچھ سنیں گے نہ کچھ کہیں گے۔ یہ ایمان کی پختگی ہے۔ مگر ایک دور آئے گا کہ ہر چیز میں پختگی آ جائے گی مگر کمزوری آئے گی تو ایمان میں کمزوری آئے گی۔ اس دور کے آنے سے پہلے تم نیکیاں کر لو، اعمال کر لیا کرو۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ اس حدیث کو بزار نے روایت، امام بزار، وہ بھی ایک امام، بہت سی اماموں کے نام ہمیں معلوم نہیں، ہم زیادہ تر سنتے ہیں بخاری مسلم۔ 6 کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد۔
ان کے علاوہ کئی کتابیں ہیں۔ تو امام بزار، اللہ کے پیارے حبیب، ہمارے دلوں کے طبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعۃ من الشقاء، 4 خصلتیں بد نصیبی کی علامتیں ہیں، یا بد نصیبی جس کے اندر آ گئی اس کے اندر یہ 4 خصلتیں آ گئی۔ خدا کرے کہ ان میں ایک خصلت بھی ہمارے اندر نہ آئی۔ خصلت آئی تو آدمی کیا بن گیا؟ بد نصیب، بد بخت بن گیا، جسے ہم یہاں کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بد نصیب انسان کو مدراس کی موٹی زبان میں دلندر بولتے ہیں۔ یہاں کی زبان اردو زبان ہے، لیکن یہاں کی خاص اردو زبان ہے جو بس یہاں پر ہی بولی جائے گی۔ یہاں سے باہر جائیں گے تو وہ لفظ ان لوگوں کے لیے بالکل نیا رہے گا۔ تو یہ 4 خصلتوں میں پہلی خصلت جمود العین، آنکھ کا جامد ہو جانا، یعنی آنکھ میں کوئی کھلبلی نہیں، آنکھ سے آنسو ہی نہیں نکلتا، آدمی کو رونا ہی نہیں آتا۔ کربلا کا واقعہ سنتا تب بھی نہیں روتا، قیامت کے حالات سنتا تب بھی نہیں روتا، اور عزیز و اقارب کا انتقال ہو گیا تب بھی آنکھ سے آنسو نہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی کبھی نہیں روتا۔ یعنی میں بڑے فخر سے بولا کیا ہوا بھی تو میں روؤں گا نہیں۔ تو آنکھ سے آنسو ٹپک رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل میں نرمی ہے۔ جب دل مر گیا تو دل میں احساس نہیں رہے گا، جب احساس نہیں رہے گا تو آنکھ سے آنسو نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من عین لا تدمع، اے اللہ اس آنکھ سے مجھے بچا لے جو آنکھ بہتی نہیں، یعنی جس سے آنسو نہیں بہتے۔ عشق نبی میں بھی آنسو نہیں بہتے، یاد نبی میں بھی آنسو نہیں بہتے۔ عشق نبی میں اشک بہانا سب کے بس کی بات نہیں، یہ صرف مومن کی کیفیت ہے کہ نبی کی یاد آئی۔ کبھی ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ آنکھ سے آنسو آ جاتے ہیں۔ پہلی خصلت جو بد نصیبی کی ہے جمود العین، یعنی آنکھ کا بالکل بے حس ہو جانا، بے حرکت ہو جانا۔ اس کا مطلب آنکھ سے کبھی آنسو نہیں ٹپکتے۔ دوسری خصلت وقسوۃ القلب، دل کا سخت ہو جانا، کسی پر رحم ہی نہیں آتا، سامنے والا تڑپے مر جائے اسے رحم نہیں آتا، یہ بھی بدقسمتی کی علامت ہے۔ اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو رحم دل، جو سنگ دل ہے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ سنگ دل، سنگ کا معنی پتھر، سنگ دل ایسا دل جو پتھر کی طرح۔ تو 2 خصلتیں ہوئی، اور تیسری خصلت کیا ہے؟ وہ طول العمل، یہ عمل حمزہ میم لام عمل، اور دوسرا عمل عین میم لام عمل۔ عمل کا معنی ہے ایکشن، کام کرنا، لیکن یہ جو عمل ہے الف میم لام عمل، اس کا معنی ہے آرزو کا۔ طول العمل کا مطلب لمبی آرزویں، میں یہ بناؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ 9 گھنٹے بج رہے ہیں، 9:15 تک رہے گا گارنٹی نہیں، مگر لمبی آرزویں۔ تو انسان آرزو نہ کرے بلکہ کچھ بھی ارادہ کرے تو کہے انشاءاللہ میں ایسا کروں، انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے تو۔ میں پکا نہیں بول سکتا، اللہ چاہا تو ہی میں کر سکتا ہوں۔ تو زیادہ دن رہیں گے،
اپنی تمنائیں پوری ہو جائیں گی، یہ تصور نہ رہے۔ یہ تصور آیا تو آدمی بدقسمت ہو گیا۔ اور چوتھی خصلت بدقسمتی کی ہے والحرص علی الدنیا، دنیا کی حرص، دنیا زیادہ ملے، زیادہ ملے، جتنی بھی مل گئی پھر یہ چاہتا ہے کہ اور زیادہ مل جائے۔ مرزا غالب کا شعر ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہی چاہتا، یہی کہتا انسان کہ مجھے بہت کم ملا ہے۔ تو اگر یہ خیال آ گیا کہ اللہ نے جو بھی دیا ہے وہ میرے لیے بس ہے، اس خیال کا آدمی سکون کی زندگی گزارتا، پریشان نہیں ہوتا۔ کسی کی آمدنی 25,000، کسی کی آمدنی 1,00,000، 25,000 والا کہتا اللہ کا فضل ہے، زیادہ سے زیادہ 20,000 ہی خرچ ہوتے مجھے، 5 یوں ہی بچ جاتے، 5 بچ گئے تو سال میں کتنے بچ جاتے ہیں مجھے؟ 10 مہینے میں 50,000، سال میں 60,000 بچ جاتے۔ یہ 60,000 میں کبھی اس بھتیجے کو کچھ لے کے دے دیتا ہوں، اس بھانجے کو لے کے دے دیتا ہوں، میری بہن کو کچھ پہنچا دیتا ہوں، محلے میں یہ صاحب کو خوشی سے بیٹھے۔ دوسرا، اس کی آمدنی 1,00,000، کیا وہ پیسہ بس نہیں آتا، قرض 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 ایسا چڑھ گیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب حکمت ہے، کسی کی آمدنی کم ہے خرچ بھی کم ہے، کسی کی آمدنی زیادہ ہے خرچ آمدنی سے ڈبل ہے۔ 1,00,000 کمایا، خرچ 1.5 ہے تو 50,000 کے لیے وہ ہاتھ پیر مارتا۔ کسی کی آمدنی 20,000 ہے مگر اس کے اخراجات 15,000 میں پورے ہو جاتے ہیں تو وہ خوشی سے ہے کہ مجھے پیسہ بچ جاتا ہے۔ تو حرص یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے جو انسان کو ذلیل و خوار بنا دیتی ہے۔ اور دنیا کی حرص میں آدمی نہ رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے، نہ دوستوں کا خیال کرتا ہے، اور نہ ہی کسی بات کا اسے لحاظ رہتا ہے۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے، یہ ہے مسلم شریف کی حدیث۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یدخل الجنہ، جو جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، ینعم، وہ آرام میں رہے گا۔ یہ ہے نعمت، ایک لفظ ہے نعمتن، اور دوسرا لفظ ہے عربی میں نعمت، نون کے زبر سے۔ نعمتن کا معنی تو ہم جانتے ہیں خدا کی نعمت، نعمتن کا معنی ہے آرام، فی نعمت، آرام میں، لگزوریس لائف جسے یہاں کہتے ہیں، نرم کھانا، نرم بستر، نفیس کھانا، نرم بچھونا، ہر چیز مزیدار مل جائے۔ یہ جو کیفیت ہے جسے یہاں پر لگزوریس لائف کہتے ہیں، اصلی لگزوریس لائف اس دنیا میں نہیں، آخرت ہی میں ملے۔ بڑے بڑے محل بنا لیتے ہیں لوگ، وہاں بھی کبھی پریشانی آ جاتی ہے، دیمک آ گئی، یہ چھوٹا سا جانور ہے دیمک، مگر بڑی بڑی مضبوط دیواروں کو بالکل بوکھل بنا دیتا ہے، بالکل گرا کے رکھ دیتے چیز، چھوٹی سی چیز۔ تو جو جنت میں جائے گا آرام سے رہے گا، ولا جب کبھی اسے تکلیف نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں۔ دنیا میں ہر ایک کو تکلیف ہے،
ہم سمجھتے ہیں کہ جو بڑا مالدار ہے وہ آرام سے ہے، نہیں، اس کی پریشانی ہے اس کے ساتھ۔ آدمی جتنے بڑے عہدے پہ رہتا ہے اس کی پریشانی بھی اتنی زیادہ ہے۔ ایک چپراسی جسے پیون کہتے ہیں نا، چپراسی پیون آرام سے رہتا ہے، مگر وہاں کا جو ہیڈ ہے وہ پریشان کیونکہ وہ ذمہ دار ہے۔ تو بڑے عہدے پہ رہنے والے کی پریشانیاں زیادہ ہیں۔ جنت کے اندر کوئی پریشانی بھی نہیں اور راحت ہی راحت ہے۔ دنیا کا حال کیا ہے؟ زمانہ چھان مارا اور یہ دنیا دیکھی بھالی ہے۔ زمانہ چھان مارا اور یہ دنیا دیکھی بھالی ہے، نہ کوئی خوش و خرم ہے نہ کوئی غم سے خالی ہے۔ ہر ایک کے ساتھ غم لگا ہوا ہے۔ جس طرح ہر زندہ آدمی اس کا دم جاری ہے، ادھر غم جاری ہے، دونوں مل کے چل رہے ہیں۔ تو جنت کے اندر آرام بھی رہے گا، پریشان نہیں ہوگا۔ لا تبلا ثیابہ، جنتی کے کپڑے میلے نہیں ہوں گے۔ یہاں پر میلے ہو جاتے یہ ایک دن، دوسرے دن کچھ میلے ہوئے، پھر اسی لباس کو رکھا تو تیسرے دن اتنے میلے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے سوال کرتے کب سے یہ قمیص پہن لے کر اس وقت ایسا چڑھا ہے نا مسالہ اس میں، لوگ بولنے لگ جاتے ہیں۔ تو کیا ہے، پھر پہننے والے کو شرم آ جاتی، مگر ویسا نہیں ہوا جنت۔ کپڑے گندے ہونے والے نہیں، کیونکہ وہاں نہ دھول بھی رہی ہے اور نہ کسی قسم کی گندگی ہے، پولوشن ہے، کچھ بھی نہیں، کپڑے خراب نہیں ہوئیں گے۔ ولا یفنی الشباب، اور جنتی کی جوانی بھی ختم نہیں ہونے والی، جوان ہی رہے گا۔ یہاں پر کب تک جوان رہے گا؟ ایک آدمی 15-16 سال میں نوجوان ہوتا ہے، کوئی 50 سال تک جوان رہتا، کوئی 40 سال تک، اس کے بعد جسم ڈھلنے لگتا ہے، تیزی سے چلنے والا، آہستہ چلنے والا۔ آج عمر ہو گئی بھائی، ذرا سنجیدگی آ گئی۔ سنجیدگی کیا ہے؟ کمزوری آ گئی، ویسا نہیں چل سکتے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ 80 سال کی عمر بھی جوان رکھتا ہے، جوان رہتے ہیں، مگر بالآخر ان کی بھی جوانی ڈھل ہی جاتی ہے۔ جنت کے اندر یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ ایک بار جب کوئی جنت میں چلا گیا، جوان بن کر جائے گا، کتنا بھی بوڑھا آدمی ہو، جب جنت میں جائے گا تو جوان بن کر جائے گا، اور وہاں پر جو جوانی ملے گی وہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ فی الجنتی ما لا عین رأت، جنت میں ایسی نعمت ملے گی جسے آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، جسے کسی کان نے سنا بھی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا، اس کا خطرہ ہوا، کسی کے دل میں خیال بھی نہیں گزرا، کوئی سوچ کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ویسی نعمتیں جنت کے اندر ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے کہ جنتیوں کا جو حال ہے سورہ سجدہ کے اندر، کہ قرۃ عین، آنکھوں کی ٹھنڈک رہے گی جنت میں، یعنی تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ ایک محاورہ ہے، آنکھ ٹھنڈی ہو گئی کا مطلب دل خوش ہو گیا، آپ کو دیکھا میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، تو بولا نہیں نا میں آئس گیس کچھ بھی نہیں لایا نا، کیسا ٹھنڈی ہو گئی؟ بھائی ٹھنڈی ہو گئی کا مطلب وہ کیا ہے؟ دل خوش ہو گیا۔ اس طرح بعض محاورے ہیں، کہتے ہیں کہ اسکول کی ٹیچر ماں کو فون کر کے بولتے دیکھو تمہارے بچے کو اچھا نہلا کر بھیجو، تمہارے بچے سے مجھے بدبو آ رہی ہے۔ تو ماں جواب دے رہی ہے
کہ میرا بچہ گلاب کا پھول نہیں، وہ تو بچہ ہے، میں بھیجی ہوں اسکول کو تاکہ تم اسے پڑھاؤ، پڑھانے کے وجہ سے سونگنے کیوں لگ گئے تھی؟ سونگنے کیوں لگ گئے؟ تمہارے بچے کے پاس باس آتی، سونگنے کے واسطے بھیجو، سونگنے کی چیز ہے کیا؟ وہ تو انسان کا بچہ ہے، اسے پڑھاؤ بھیجو، اسی لیے تم کو تنخواہ ملتی ہے، سونگنے کی تنخواہ نہیں ملتی، اس سے وہ کام مت کرو۔ تو بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کا اصلی معنی لو تو معنی ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بھائی ہمارے محلے کا شعر بھائی، شعر کی اب کیسا انسان کی شکل لگی سے آپریشن کر کے چینج کر دے گا اسے۔ شعر کا مطلب وہ جنگل کا شعر نہیں، بہادر آدمی کو شعر کہتے ہیں۔ بہادر آدمی کو ہمارے ایک زمانے میں میسور میں شعر تھا، کہاں بھی نہیں تھا، بنگلور میں بھی نہیں تھا، مدراس میں بھی نہیں تھا، حیدرآباد میسور میں تھا۔ ٹیپو سلطان وہ شعر کا نام تھا، ایسا کوئی بچہ سمجھ جاتا ہے شعر میسور ٹیپو سلطان۔ اصل میسور کا شعر کا مطلب میسور کا ایک ایسا بہادر انسان جو زندگی میں کسی سے ڈرا ہی نہیں، وہ ہے ٹیپو سلطان۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کی وضاحت کی ہے، جنت کے بارے میں کہا کہ ہم تم کو کیا سمجھائیں گے، آج تک تمہاری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اگر سمجھائیں گے تو تم کیسے سمجھو گے، تمہارے کانوں نے سنا نہیں، کیا سمجھائیں گے۔ اب جنت کو اگر جاننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کوشش کرو، عمل ایسے کرو جو تمہیں جنت میں لے جانے والے، عمل کرو لیکن بھروسہ رب کے فضل پہ کرو، پھر جب جنت میں چلے جاؤ گے تب ہی تمہیں پتہ چلے گا کہ جنت کیا ہے۔ کسی آدمی نے زندگی میں ٹھنڈا پانی دیکھا ہی نہیں، ہمیشہ نارمل پانی ہی پیتا ہے، نارمل پانی ہی میں بالکل جو ٹھنڈا ہوتا ہے پانی وہ نہیں، اسے اگر کہا جائے کہ ٹھنڈا پانی ہے تو سمجھے گا نہیں۔ ٹھنڈا پانی ہاتھ میں ڈالو، کیا وہ ٹھنڈا رہا تو کیا ڈالے چلے، جب اس میں انگلی لگائے گا تب پتہ چلے گا کہ ٹھنڈی کیا چیز ہوتی ہے اور گرم کیا چیز ہوتی ہے۔ تو جنت کیا چیز ہوتی ہے یہ جنت میں جانے کے بعد ہی ہم جان سکتے ہیں۔ تو اسی پر اتفاق کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم تیرے فضل سے ہمیں اس دنیا میں وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو عمل ہم کو جنتی بنا دے گا۔ پھر اے پروردگار تو تیرے فضل سے تیرے کرم سے ہم کو جنتی بنا دے۔ اے پروردگار دوزخ کی آگ کو ہم پر حرام فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔